باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وارد غرب آواز بلند صلوات سب سے پہلے دعا کو خداوند محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مجلس اعزا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما میرا پاک اللہ اس مجلس اعزا کا ثواب بطفیل محمد و اہل بیت محمد مرحوم و مغفور سید حسن علی شاہ گردیزی کی روح پر فتح کو پہنچا میرا پاک اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مرحوم و مغفور ہمارے محسن سید حسنین شجاعت گردیزی کے درجات بلند فرما میرا پاک اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مرحوم و مغفور سید ستین شفاعت گردیزی کے درجات بلند فرما میرا پاک اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو آج کی مجلس کی بانی ہیں بی بی ان کے میرا پاک اللہ توفیقات میں اضافہ فرما ان کو سکھ سلامتی صحت عنایت فرما میرا پاک اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام سجاد کی بیماری غیرت کا واسطہ سید حیدر زمان گردیزی اور ان کی اہلیہ کو شفاء کلی اور عاجل عنایت فرما میرا پاک اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ سید علی زمان گردیزی کو بچوں شبایت بادشاہ فرما سید محمد رمضان گردیزی سید محمد رفتہ سید محمد رضا گردیزی ان کو آباد و شاد فرما میرا پاک اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میاں حسین سعادت گردیزی اور ان کی اہلیہ کو بچوں شبائب آباد و شاد فرما میرا پاک اللہ گردیزی خاندان کو آباد و سلامت فرما مختوم صاحب قبلہ موجودہ مختوم صاحب کی لمبی زندگی فرما اور قبلہ راجو شاہ گردیزی کے درجات بلند فرما میرا پاک اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت کی بارش نازل فرما ہماری ہر دعا قبول فرما ہر عزادار کی محافظت فرما میرا پاک اللہ ہماری عبادات قبول فرما ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما میرے اللہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کا چلتے ظہور فرما مل کے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بڑی مقبول مجلس روحانیت بتا رہی ہے تو میں مکتب آل محمد کا طالب علم ہوں اور قبلہ مرحوم مغفور علامہ غضنفر عباس ہاشمی سے سنا ہوا ایک خطبہ جناب جعفر طیار کا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں سلامت رہو آباد و شاد رہو حکم محمد مصطفیٰ سے جناب جعفر طیار علیہ السلام نے مدینہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور میر کاروان بنا کے بھیجا گیا سالار کاروان وہاں پہ جب پہنچے تو نجاشی بادشاہ تھا اس نے ہاشمیوں کے چاند کو دیکھ کر بڑی تکریم کی عزت افزائی کی شاہی مہمان خانے میں جگہ دی بڑے احترام کے ساتھ عرض کیا کہ آپ میرے ملک میں رہیں آپ کو واپس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بھی اختیار دیتا ہوں جس دین کی تبلیغ کرنا چاہیں وہ بھی آپ کے اختیار میں ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کافی دن گزر گئے اور جب یہ خبر پہنچی کفار تک
کہ وہاں خاندان بنی ہاشم کا بڑا استقبال کیا گیا ہے، احترام کیا گیا ہے، ان کو شاہی مہمان خانے میں جگہ دی گئی ہے، تو ان کی دشمنی اور بغض مزید زیادہ ہوا۔ انہوں نے بھی ایک وفد بھیجا، منافقت کا وفد، منافق لوگ، منافق سردار اور منافق لوگوں کی رائے سے، منشا سے، مشورے سے یہ گئے وہاں پہ حبشہ، اور نجاشی بادشاہ سے جا کے کہا کہ چند لوگ ہمارے بھاگ کے آپ کے پاس آئے ہیں اور تو نے بڑا ان کا احترام کیا ہے، تکریم کی ہے، استقبال کیا ہے، وہ ہمارے حوالے کر دے۔ نجاشی بادشاہ تھا، اس نے کہا اس کی وجہ انہوں نے کچھ آپ کا دینا ہے تو میں وہ لے کے دیتا ہوں، کوئی نقصان کرائے ہیں تو وہ میں پورا کرا دیتا ہوں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ میرے خاص مہمان ہیں، میں تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ بہرحال انہوں نے کچھ باتیں کی تو نجاشی نے جناب جعفر طیار کو بھی اپنے دربار میں بلا لیا، منافق بھی موجود ہیں، کافر بھی موجود ہیں، دشمن بھی موجود ہیں، تو ان کے سامنے جناب جعفر طیار نے پہلا جملہ یہی کہا کہ بادشاہ ان سے پوچھو ہم آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آزاد ہیں۔ کہا جب ہم آزاد ہیں تو یہ ہم سے مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان کے حوالے کر دیں؟ جب ہیں آزاد یہ کون ہوتے ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان کے حوالے کر دیں؟ اس کے بعد فرمایا ہم نے ان کا کوئی قتل کیا ہے، یہ قصاص میں ہمیں طلب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کوئی قتل نہیں کیا۔ پھر فرمایا ہم نے کوئی ان کا مال کھایا ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی مال نہیں کھایا۔ تو پھر جناب جعفر طیار کہتے ہیں یہ کس منہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے حوالے ہو جائیں؟ تو وہاں پہ جو کچھ تعارف جناب جعفر طیار نے کیا ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ طیار لقب کیوں پڑا ہے جناب جعفر طیار کا۔ جب بھی جنگ لڑتے تھے یہ حیدر کرار کے بھی بڑے بھائی ہیں، جب بھی جنگ لڑتے تھے زمین پہ چڑھ کے نہیں لڑتے تھے، پرواز کرتے تھے، کفار کے کندھوں پہ سوار ہو کے ان کے سر کاٹتے تھے، پھر پرواز کرتے تھے اگلا سر کاٹتے تھے، پھر پرواز کرتے تھے اگلا سر کاٹتے تھے۔ یہ جنگوں میں پرواز وجہ سے زندگی میں لقب پڑ گیا جعفر طیار۔ مل کے نعرہ حیدریہ، زندگی میں لقب طیار، زندگی میں اڑتے تھے، اڑ کے جنگ لڑتے تھے، یہ وہ بہادر دلیر ہاشمی جوان ہیں۔ دوسری مرتبہ طیار کا لقب ملا ہے، جنگ موتا میں شہید ہوئے، کفار نے تیروں پہ جنازہ اٹھایا، اللہ کی خیرت نے کوارا نہ کیا، اسی وقت حکم دیا علی کے بڑے بھائی جعفر تمہیں طیار بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو دنیا میں تیار ہے، تو دنیا میں بھی تیار ہے، زندگی میں بھی تیار ہے، وفات کے بعد بھی تیار ہے، تو جنت میں بھی تیار ہے۔ وہاں سے پرواز کر گیا جنازہ جناب جعفر طیار کا، جنت میں چلا گیا۔ اور یہ دوسری مرتبہ طیار، تیسری مرتبہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہے ہیں جناب جعفر طیار، اس لیے تیار ہے۔ یہ لفظ تیار کی وجہ تسمیہ۔ اب جناب جعفر طیار نے اب دشمنوں کے سامنے کہا بڑے بڑے ارباب اہل و دانش تشریف فرما ہو، آپ بہتر جانتے ہو معارف آل محمد، فضائل آل محمد اور فصاحت آل محمد۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو تلوار سے کاٹا جائے، بعض مرتبہ زبان کے الفاظ بھی منافق کو مار دیتے ہیں۔ اور جناب جعفر طیار کے اس خطبے نے ان تمام کافرین کے دلوں کو چیر کے رکھ دیا اور ان کی زبانوں کو بند کر دیا اور ان کی آنکھوں سے بینائی چھین لی، جو ان کی عزت باقی تھی وہ بھی خاک میں ملا دی۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہر خطبہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن جناب جعفر طیار نے روش بھی بدل دیے۔ فرماتے ہیں حامدن لرب العالمین، میں اللہ کی حمد کرنے والا ہوں، اس میں فاعل ہے، یعنی میں کل بھی حمد کر رہا تھا، میں آج بھی حمد کر رہا ہوں، میں کل تک حمد کروں گا، یعنی جب سے ہوں جب تک رہوں گا اللہ کی حمد میں رہوں گا۔ حامدن لرب العالمین، حامدن اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور سارے سرداروں کے لیے بھی دعا کی ہے، اور دعا کریں۔ پرانا خادم ہے میاں حسنین
شجاعت کردیدی کا اسلم، خداوند عالم اس کو آباد و شاد فرمائے۔ جب اس کو دیکھتے ہیں تو میاں صاحب مرحوم مغفور کی یاد آتی ہے، اور خدا گواہ ہے میں ممبر امام حسین علیہ السلام پہ باوضو بیٹھا ہوں، اور آج 3 محرم ہے، وہ میری نماز تہجد قبول ہی نہ ہو جس میں میں میاں حسنین مرحوم کے لیے دعا نہیں کرتا۔ ہمارے اتنے محسن اور ہمارے دلوں میں بسنے والی یہ شخصیت، یہ قیامت تک ہم ان کو بھلا ہی نہیں سکتے۔ خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیشہ آباد و شاد ہو، آپ کی خیر ہو۔ مولا جناب جعفر طیار فرما رہے ہیں وَمُصَلِّيًا عَلَى رَسُولِهِ الْأَصْفَى، اور میں درود پڑھنے والا ہوں، ہمیشہ جیسے حمد کرنے والا ہوں، درود پڑھنے والا ہوں اس نبی پر جس کو اللہ نے کائنات سے مصطفیٰ فرمایا ہے۔ مصلیاً علی رسولہ الاسفیٰ، وہ نبی جس کو اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے، اپنے لیے چن لیا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو اپنے لیے چنا ہے۔ اور اس کے بعد جناب جعفر طیار فرما رہے ہیں اما بعدو فانا رسول اللہ الاسفیٰ، اللہ کے چنے ہوئے محمد مصطفیٰ کا رسول بن کے میں ملک حبشہ میں آیا ہوں۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ کے رسول کا رسول بنا کے یہاں بھیجا گیا ہوں، چونکہ منشاء الہی یہی ہے۔ محمد مصطفیٰ کی منشاء، اللہ کی منشاء، انہوں نے مجھے چنا ہے، تو یہ فقط محمد کی منشاء نہیں بلکہ اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ اس لیے فرما رہے ہیں میں محمد مصطفیٰ کا چنا ہوا رسول ہوں، پیغامبر ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے ملک میں بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد جناب جعفر طیار نے اپنے آبا و اجداد کا تعارف فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں انا ابن ہاشم ذی الخیر والعلا، فرماتے ہیں میں اس حضرت ہاشم کا بیٹا ہوں جس نے کائنات میں خیر ہی خیر تقسیم کی ہے۔ نعرہ حیدری، اور پتہ ہے آپ کو ہاشم کسے کہتے ہیں؟ توڑنے والے کو، توڑنے والے کو۔ اور یہ لقب کیوں پڑا ہے جناب ہاشم کا؟ اس لیے پڑا ہے جتنے بھی مہمان آتے تھے اونٹ نہر کرنے کے بعد دیگیں پکوا کے گوشت میں روٹیاں توڑ کے، یہ عرب کا بڑا مرغوب کھانا تھا، ہر بندے کو کھانا کھلا کر آج کے بعد جاتے ہوئے تحائف دے کے کہتے تھے یہ عام ہستی نہیں، محمد مصطفیٰ کے اجداد کی سخاوت ہے۔ اس لیے فرمایا انا ابن ہاشم ذی الخیر والعلا، اور جو عظمت والا ہاشم ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جو کائنات میں زمانے میں خیر تقسیم کرنے والے جناب ہاشم ہے، میں ان کو فرزند ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا انا ابن من اطعم طیر السماء، میں اس حضرت ہاشم کا بیٹا ہوں۔ انسانوں کو کھلانا بڑا کمال ہے، سخاوت کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آپ ماشاءاللہ سخی خاندان ہیں، آپ کی سخاوت کے چرچے پورے ورلڈ میں ہیں۔ قبلہ مخدوم صاحب کو کون نہیں جانتا پورے زمانے میں، سخاوت ان کی پوری دنیا میں ہے۔ انسانوں تک سخاوت پہنچانا کوئی کمال نہیں ہے۔ جناب جعفر طیار فرما رہے ہیں میں اس ہاشم کا بیٹا ہوں، انسانوں کے باوجود جس نے جب سما میں اڑنے والے پرندوں کی بھی میزبانی کی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، جب سما میں اڑنے والے پرندوں کو کھانے کھلانا، یہ بہت کمال سخاوت ہے، انتہائی سخاوت ہے۔ اور اس کے بعد جناب عبد المطلب کا تعارف کرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں انا ابن من سن بالطواف والابطاء، میں اس عبد المطلب کا بیٹا ہوں جس نے طواف رائج کیا اور سب سے پہلے لبیک کہا۔ حج پہلے بھی تھا بیت اللہ کا، سارے آپ جانتے ہیں، اگرچہ بیت اللہ قبلہ نہیں تھا، اس کو قبلہ میرے مولا نے بنایا، اور طواف بھی لوگ کرتے تھے، معین نہیں تھا، تو ایک چکر لگائے یا 100 لگائے۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں طواف سارے بندے بیت اللہ کا جو بھی کرے 7 چکر سے کم نہ ہو۔ جب محمد مصطفیٰ کا ظہور ہوا اور شریعت مقدسہ اسلامیہ محمدیہ کا نفاذ ہوا، آواز قدرت آئی جو قانون طواف میں تیرے دادا نے بنایا مجھے اللہ کو پسند ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے فرمایا میں اس عبد المطلب کا بیٹا ہوں
من سنہ بالطواف ولبا، جس نے طواف کی سنت ڈالی ہے کہ 7 چکر لگائے جائے، 7 سے کم طواف نہیں ہوتا۔ اور سب سے پہلے جناب عبدالمطلب نے حج کے دوران لبیک کہا ہے، لبیک سب سے پہلے۔ اور اللہ کو یہ تلبیہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے قانون بنا دیا کہ کسی حاجی کا میں حج قبول ہی نہیں کروں گا جب تک وہ محمد اور علی کے دادا کی سنت پہ عمل نہیں کرے گا۔ یہ اہل بیت اطہار کی سنت کا نام حج ہے، یہ آل محمد کی سنت کا نام حج ہے، یہ ان کے افعال کا نام حج ہے، ان کے افعال کا نام حج ہے، ان کی محبت کا نام حج ہے، یا ان کے دشمنوں پر لعنت کرنے کا نام حج ہے۔ اور اللہ نے حج میں ہمیں درس دیا ہے، اگر اصل نظر نہ آئے نا تو پھر شبیہ دیکھ کے وہ اصل والا ثواب بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ مثلا بڑی مشہور بات ہے، وہاں شیطان کو کمتر مارے جاتے ہیں، شیطان کو ہر حاجی پتھر مارتا ہے، اور شیطان کو مارتا ہے، وہاں تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، شیطان کی شبیہات ہیں۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا جس طرح شبیہ کو پتھر مارو تو گویا اصل کو لگ رہے ہیں، اسی طرح شبیہ کی تعظیم کرو تو گویا اصل کی تعظیم ہو رہی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس عبدالمطلب کا بیٹا ہوں، انبنو، کیونکہ لغت عرب کا قانون ہے، جو نواسہ ہوتا ہے وہ اپنے نانا کو باپ کہتا ہے اور اپنے دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، پردادا کو بھی اسی طرح الی آخری آپ بیٹا کہہ سکتے ہیں اپنے بڑے اجداد میں سے کسی کا بھی نام لے کر، فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ قانون بنایا، یہ لبیک والا بھی یہ قانون باقی رہا، طواف والا بھی۔ اور دو اہم قانون جناب عبدالمطلب نے بنائے، اللہ کو اتنے پسند آئے کہ وہ قیامت تک جاری و ساری اللہ نے کر دیے۔ کون سا؟ اب لمنو من خمس الغنائم ومال الاسفا، میں اس عبدالمطلب کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے خمس ادا کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ خمس خمس نکالنا واجب ہے، مذہب آل محمد میں خمس دینا واجب ہے، واجب۔ اس کی کسی کو بھی کوئی معافی نہیں ہے، 5واں حصہ اپنے مال سے دینا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اور سب سے پہلے میرے مولا محمد مصطفیٰ اور جناب علی المرتضیٰ کے دادا جان جناب عبدالمطلب نے اپنے مال کا خمس نکالا۔ ٹھیک ہے، کون سا مال تھا؟ وجہ کیا پیش آئی؟ کیوں خمس نکالا؟ وجہ میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو آب زمزم ہے میاں سے، یہ ایک وقت دو قبائل اوس اور خزرج یہ آپس میں لڑے تھے، اور لڑنے کے بعد انہوں نے زمزم کے اوپر مٹی ڈال دی تھی، یہ چشمہ غائب رہا ہے کافی عرصہ، پانی اس کا بند ہو گیا۔ تو خداوند عالم نے حکم دیا جناب عبدالمطلب کو کہ آپ کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ اور علی ابن ابی طالب کا نور ہے، آپ بیت اللہ کے متولی ہیں، میرے اولیاء میں سے بہت بڑے ولی ہیں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ زمزم کی کھدائی کرو۔ جناب عبدالمطلب آئے ایک ایک بندے کے پاس، بھئی آؤ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں زمزم کی کھدائی کروں، آؤ ذرا دیکھو کیا معجزات واقع ہوتے ہیں، کیا معجزات رونما ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بیت اللہ کے متولی بھی آپ ہیں، یہ کھدائی جانے آپ جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب عبدالمطلب نے فرمایا میں تمہاری مدد نہیں لے رہا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ زمزم کے کنارے تم کھڑے ہو جاؤ، دیکھو تو صحیح پھر محمد مصطفیٰ اور علی بادشاہ کا دادا کس طرح تمہیں معجزات دکھاتا ہے۔ کوئی نہ آیا، جناب عبدالمطلب آئے، بیلچہ ہاتھ میں لیا، یوں زمین پہ بیلچہ رکھا، خدا گواہ ہے یہ ادا اللہ کو کتنی پسند آئی، زور نہیں دیا، لیکن آن ہی آن میں مٹی ہٹتی گئی، تھوڑی دیر میں وہ آب زمزم بھی ظاہر ہو گیا۔ اب کفار دور سے دیکھ رہے تھے، اچانک جناب عبدالمطلب کو 12 سونے کی تلواریں اور ایک ہرن کا جو سر ہے وہ بھی سونے کا، اس کے 2 سینگ تھے، دایاں سینگ پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، دایاں پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ، 12 سونے کی تلواریں، ایک ہرن کا سر، سینگ ہے، عبارت میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پڑھ دی ہے، اور سرکار نے جو ہی اٹھائیں سونا چمکا، دور سے دو دیکھ رہے تھے، اس کے بعد قریب بھاگے کہ ہم اپنا مال لیتے ہیں ان سے۔ ایک تلوار غائب ہو گئی، گری اور غائب ہو گئی، 11 تلواریں جناب عبد المطلب کے ہاتھ میں رہی، پریشان ہوئے کہ 12 تھی اب 11 کیوں ہو گئی ہیں؟ جاگرا آواز آئی، اللہ کی آواز، حاطف غیبی کی آواز آئی، عبد المطلب گھبرا نہیں، یہ تمہارا آخری جانشین ہوگا، اس کی غیبت ہے اس لیے تلوار میں نے غائب کر دی ہے۔ جب وہ ظہور کرے گا بیت اللہ کی چھت پہ، اس کے ہاتھ میں 2 تلواریں ہوں گی، ایک علی کی ذوالفقار ہوگی، ایک سونے کی تلوار ہوگی۔ آگئے کفار، سونا دیکھا، کہتے ہیں جی ہمیں بھی حصہ دو، ہم بھی حصہ دار ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے تو اتنے تک بھی کہا ہے کہ آ جاؤ معجزات دیکھو، اور اس وقت تو تم کہہ رہے تھے یہ بیت اللہ جانے، تم جانو، تم متولی ہو، اب مال لینے آ گئے ہو، خبردار واپس چلے جاؤ، میں اتنی طاقت رکھتا ہوں اگر میں اکیلا آپ زمزم کھول سکتا ہوں اور یہ سونا بھی میرے لیے اللہ ظاہر کر سکتا ہے تو میں تمہاری گردنیں بھی کاٹ سکتا ہوں۔ اس کے بعد جلال ہاشمیت دیکھا تو بھاگ گئے۔ جناب عبد المطلب نے اپنے دل میں کہا کہ یہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کا 5واں حصہ نکالوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم الغیب تھے، پنجتن پاک کی نورانی محفل دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے مال کا 5واں حصہ نکالا، اور جو دیندار تھے جناب ابراہیم کے دین پہ تھے ان پہ خرچ کر دیا۔ اللہ کو یہ قانون اتنا پسند آیا کہ 10واں پارہ اللہ نے اسی بات سے شروع کر دیا ہے، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ فرمایا جب بھی اللہ تمہیں غنی کر دے تو اپنے مال میں سے 5واں حصہ نکال کے تقسیم کیا کرو۔ یہ اتنا پسند آیا خداوند عالم کو قانون، اللہ نے آیت بھی بھیجی اور ذکر بھی کیا۔ تفاسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جناب عبد المطلب کی بات تھی، اللہ کو پسند آئی، اب قیامت تک یہ قانون جاری و ساری رہے گا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا جناب جعفر طیار نے، آپ دیکھ لیں کہ یہ خانوادہ تطہیر ہی بیان کر سکتا ہے کتنی غیرت اور حمیت، کتنی پاکیزگی اور طہارت تھی خاندان بنی ہاشم میں۔ یہ لغت عرب کے دستور کے مطابق، دستور عمل اور معاشرت عرب کے قانون کے مطابق یہ بات جائز تھی کہ لوگ اپنے باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں سے شادی کیا کرتے تھے، نکاح کیا کرتے تھے، لیکن اس بات کو جناب عبد المطلب نے ناپسند کیا، اور جناب جعفر طیار نے فرمایا انبنو من حرم نساء الآباء علی الابناء، میں اس عبد المطلب کا بیٹا ہوں جس نے باپ کی منکوحہ کو بیٹے پہ حرام قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ قانون بھی سورہ نساء میں میاں صاحب موجود ہے، غالباً آپ پڑھتے ہیں تفسیر قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، غالباً آیت نمبر 22 ہے، اللہ حکم دے رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ ہاں خبردار اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح نہ کرنا، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، آج کے بعد یہ قانون جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی حمیت اور غیرت والا قانون ہے، یہ بھی خاندان بنی ہاشم کا قانون ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کے آباء و اجداد نعوذ باللہ من ذالک اسلام پہ نہیں تھے، وہ اپنے عقیدے صحیح کرو، اپنے عقیدے بلند کرو، اپنے آپ کو معراج تک لے جاؤ، یہ وہ خانوادہ تطہیر ہے، ان کی غیرت کے قانون بھی اسلام کے قانون بن جاتے ہیں۔ یہ قانون جناب عبد المطلب نے رائج کیا، اس لیے فخر سے جناب جعفر طیار بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان اپنو من رب رسولہی بالعرب والولا، میں اس حضرت عمران کا فرزند ہوں جس نے اللہ کو اس کی محبت محمد پال کے دیا ہے۔
ٹھیک ہے آپ بھی لوگوں کو پالتے ہیں، نوکر پالتے ہیں، خاندانوں کے وظائف لگاتے ہیں، ان کو ماہانہ دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ سے کوئی بڑی شخصیت پالیں۔ جناب ابو طالب وہ شخصیت ہے جن کے لیے اللہ جنت کے کھانے بھی بھیج سکتا ہے، قادر ہے۔ حسین بادشاہ اور ان کی نانی کے لیے بھی بھیجے، حسین بادشاہ کی اماں کے لیے بھی بھیجے، حسین بادشاہ کے بابا کے لیے بھی بھیجے، حسین بادشاہ کے نانا کے لیے بھی بھیجے، اور اسی طرح سارے کھانے آ سکتے تھے جنت سے، لیکن جناب عمران کے دسترخوان پہ محمد مصطفیٰ کو پلوا کے اللہ نے درس دیا ہے اگر کسی کو کھانے کی حاجت ہو تو وہ حضرت عمران سے طلب کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس لیے فرما رہے ہیں انبنو من رب رسولہ بالعرب والولا، جس نے ولا کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کو اس کا محبوب پال کے دیا ہے۔ اور اس کے بعد بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، کیونکہ معصومین علیہ السلام کی فصاحت ہے۔ جناب جعفر طیار بھی اپنے درجے تک معصوم ہیں، عصمت کے مدارج ہیں، جو عصمت کلیہ مطلقہ الہیہ ہے اس پہ 14 فیض ہیں، اور دیگر اپنے درجے کے مطابق عصمت معاب ہوتے ہیں، جس طرح جناب سلمان فارسی ہیں اور دیگر ہستیاں بھی ہیں۔ جناب جعفر طیار فرما رہے ہیں، بڑا اہم جملہ ہے، فرماتے ہیں نبلو من ہاوہ الرسول فی الصحراء لکونہی ابا لاسد اللہ الابہا، فرماتے ہیں میں اس ابو طالب کا بیٹا ہوں جب جنگل میں جاتا ہے تو اس کی حیبت دیکھ کر جنگل کے شیر بھاگ لگتے ہیں، کیوں؟ انہیں علم ہے کہ یہ اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب کا بھی بابا ہے، اس لیے فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حیبت دیکھ کر جنگلی درندے حیبت سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے شیر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا انبلو من یقول النبیو یا ام علماء، فرمایا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو میرا بھائی محمد مصطفیٰ ماں کہہ کے پانی طلب کرتا ہے۔ میری ماں ہے لیکن میرا بھائی محمد مصطفیٰ بھی اس کو ماں کہہ کے پانی طلب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں انا ابن ام المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا چچا زاد بھائی ہوں، الذی جاوز سدرۃ المنتہا، جو سدرۃ المنتہا کو بھی عبور کر گیا، میں اس محمد مصطفیٰ کا چچا زاد بھائی ہوں۔ استحیر روح الامین وتحشت بتحشت العظمی، جب محمد مصطفیٰ آگے جانے لگے پہلے تو سرکار نے فرمایا یا جبریل تقدم، تھوڑا سا آگے بڑھو، انہوں نے جواب دیا لو تنو تو انملتن لا ترکتو، اگر انگشت برابر بھی آگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جاگنا جب یہ بات کی محمد مصطفیٰ نے عالم انوار میں قدم رکھا، جناب جبریل حیران بھی ہو گئے، وحشت زدہ دہشت زدہ بھی ہو گئے۔ محمد مصطفیٰ کچھ سفر کرنے کے بعد پھر واپس آئے اور پوچھا یا جبریل حل لک حاجت من اللہ، اے جبریل اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو بتا، میں جا رہا ہوں پوری کرا کے آؤں گا۔ جناب جبریل نے ہاتھ چھوڑے، میری بڑی پرانی حاجت ہے، کون سی؟ اللہ نے میدان حشر میں پل صراط لگانی ہے، اللہ سے یہی منوانا ان اب سے تو جناح علی الصراط لتجوب شیعت علی ابن ابی طالب اجلے آتی، فرمایا اللہ سے یہی منوا کے آنا ہے، جب پل صراط قائم ہو جائے میں جبریل پر صراط پہ اپنے پر بچھاؤں تاکہ مولا علی کا ہر حکمران میرے پروں کو کچلتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے۔ نعرہ حیدری، یا علی علی، اس لیے فرما رہے ہیں متحیر ہو گئے جناب جبریل، استحیر روح الامین وتحشت بتحشت العظمی۔ ہاں زیادہ ان کو تعجب ہوا کہ جناب محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں اور جن کو لوگ نعوذ باللہ من ذالک بشر کہتے ہیں، جو نوری ہے وہ کانپ رہا ہے، جسے بشر کہتے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ عالم انوار میں اتنا سفر کیا، سواریاں پگھل گئیں، اور کمال یہ ہے میاں صاحبان
سارے آپ بزرگوار ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سواریاں نور کی بنی ہوئی ہیں۔ برق کا مطلب ہی یہی ہے کہ برق بجلی ہے اور براق بجلیوں کا مجموعہ۔ یہ جو بجلی ہم چلاتے ہیں عربی میں یہ کہربا ہے، جو آسمان پر چمکتی ہے وہ برق ہے۔ اس لیے تو معتزلی نے کہا تھا مولا کائنات امیر المومنین علی بادشاہ کی ذریعہ اطہر کو مخاطب کر کے کہا یا من کو ان کے تلغریہ فقل لہو اتراکا تعلم من میں عرض کا بھوگاؤ۔ اے آسمان پر چمکنے والی بجلی، جب تیرا گزر وادی نجف سے ہو تو نجف کی زمین کو میرا پیغام دینا۔ اے وادی نجف، تجھے پتا ہے اس کریم شہنشاہ کی قبر سے تیرے سینے میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ برق ہے اور براق بجلیوں کا مجموعہ۔ یہ براق پگھل گیا، بحرم منگوایا وہ بھی پگھل گیا، رف منگوایا وہ بھی پگھل گیا۔ اس کے بعد کائنات عالم کے رسول کا بات فرمانا ہے زجبی فی بحر نور، تو اس کے بعد جب سواریاں پگھل گئی تو میں نے عالم انوار میں جو ایک سمندر آیا بہت بڑا نور کا، اس میں ہوتا مارا، کئی ہزار سال تیرنے کے بعد میں قصر وشیت تک پہنچا۔ میں یہی جملہ کہنے لگا ہوں، جو بجلیاں ہیں، جو برق ہیں، جو نور ہیں، وہ سواریاں پگھل رہی ہیں۔ نہ محمد مصطفیٰ کی پاپوش کو کچھ ہو رہا ہے، نہ مکے کے بنے ہوئے کپڑوں کو کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ازدہیر روح الامین ودہشت بدہشت العظمی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں انا اخ المرتضی۔ اب آپ والی بات بھی اس میں آ گئی ہے، میں محمد مصطفیٰ کے بعد، یعنی ان کا ذکر کرنے کے بعد اب علی بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں، میں علی ابن ابی طالب کا بھائی ہوں۔ کون علی؟ الذی خیط لہ قمیص الرضا، میں اس حیدر کرار کا بھائی ہوں جس کے لیے اللہ نے رضاؤں کا کرتا بنایا ہے، رضاؤں کا کرتا۔ وبالفضل ارتدا، اور اللہ نے فضیلتوں کے ساتھ وہی رضاؤں والا کرتا میرے بھائی علی کو پہنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ تو یہ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے رضاؤں کا پرہن بنایا، کرتا بنایا، قمیص بنایا، اور فضیلت کے ساتھ میرے بھائی علی ولی کو پہنا دیا۔ مولا جناب جعفر طیار فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کون ہے میری اماں؟ اب میں مختصر کرتا ہوں، آپ کافی دیر سے مجلس سماعت فرما رہے ہیں اور میں آپ کے مزاج بھی جانتا ہوں، 5-1 منٹ اور فضیلت سن لیں، اس کے بعد 5-7 منٹ کی مصیبت آپ کی زحمت تمام ہونے لگی ہے۔ دل سے دعائیں مانگو، اپنے لیے بھی دعائیں مانگو، دیگر مومنین کے لیے اور بانیان کے لیے، اور بالخصوص بی بی صاحبہ کے لیے، مرحوم مغفور سید حسنین شجاعت گردیزی کی زوجہ کے لیے آپ دعائیں مانگے۔ خداوند عالم ان کو سکھ سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عنایت فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ اب جاگرہ فرما رہے ہیں جناب جعفر طیار، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو محمد مصطفیٰ بھی ماں کہتا ہے، اور ماں کہہ کے کہتا ہے مجھے پانی پلا۔ تو میری اماں پانی بھی پلاتی ہے، کھانے بھی کھلاتی ہے۔ کون ہے میری ماں؟ آپ بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے بڑے علماء کو آپ نے بلا کے اپنے پاس ٹھہرایا ہوا ہے۔ اگر کوئی مجتہد آپ سے کہے آپ گردیز شہبان ماشاءاللہ بڑے امیر آدمی ہیں اور ہمیں یہ دنیاوی کھانے نہ کھلائیں اور ہمیں جنت کے کھانے کھلائیں، تو آپ نہیں کہیں گے بھائی ہم دنیاوی کھانے کھلا سکتے ہیں، جنت میں ابھی ہم نہیں کھلا سکتے ہیں، وہ تو بعد کا مرحلہ آئے گا، وہ وہاں جب پہنچیں گے تو پھر وہاں آپ کو کھلائے جائیں گے۔ لیکن دیکھنا جناب جعفر طیار دشمنوں کے سامنے نجاشی کے دربار میں ملک حبشہ میں فرما رہے ہیں رافضۃ اللہ الذی اکلھا من ثمار الجنہ اطعمھا من ثمار الجنہ، میں اس معظمہ کا بیٹا ہوں جس کو کعبے میں اللہ نے 3 دن مہمان رکھا اور جنت کے کھانے کھلاتا رہا۔ جنت کے کھانے، جنت کے کھانے، دنیاوی کھانے نہیں، جنت کے کھانے۔ تو صاحب ظاہر ہے ان کی رسائی جنت تک ہے، اور یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ میاں جمیل عباس صاحب آپ بزرگوار ہیں، دل سے دعا فرمانا قسمت کی بات ہے۔ جناب آدم جنت میں گئے، کچھ لمحوں کے بعد جنت سے نکالے گئے، اللہ نے کہا لباس بھی رکھ کے جاؤ چونکہ
जाते हैं, ये चाहे तो इनके पापोश भी जन्नत से आ जाते हैं। जो आपने रिवायत सुनी हुई है ना वो पूरी यूं है कि कपड़े दर्जी के पास हैं, वो कपड़ों में कुर्ते भी थे, शलवारें, कमरबंद, इमामे और पापोश, ये दोनों शहजादों के, मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें थी, तो इनके लिए तो अल्लाह ने कानून भी तब्दील कर दिए हैं। औरों के लिए लिबास भी नहीं दिया, लेकिन इन शहजादों के लिए जन्नत से पापोश भेज दिए हैं, जन्नत के खाने भेज दिए हैं। तो ये वो इज्जत वाली हस्तियां हैं। बस आखिरी जुमला जनाब जाफर तैयार फिर अपना तारुफ करा रहे हैं, तो वो एक आध जुमला मैंने वो सारा कुछ छोड़ दिया, इसलिए मैंने रवानी से खुतबा नहीं पढ़ा कि फिर बाद मोमिनीन फरमाते हैं कि पूरा तर्जुमा नहीं हुआ, इसलिए मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ। तो फरमाते हैं अना मौसम मिन बहर निदा, फरमाते हैं मुझे पहचानो, मैं सखावत के समंदर की बहुत बुलंद वाला एक मौज हूँ। सखावत का समंदर खानदान बनी हाशिम को करार दिया है और अपने आप को कहा है मौज हूँ, मैं बहुत बड़ी मौज हूँ। और उसके बाद फरमाते हैं अना लैसुन मिन लियूसिल विबा, मैं वो बिखरा हुआ शेर हूँ, जब मैं हमला करता हूँ तो शेर भी मेरी हैबत देख के भाग पड़ते हैं। वह सैफुन मिन सियूफिल्लाह नाज़िलते अलल आदाए मिन सलाह, मैं अल्लाह की वो नाज़िल करदा तलवार हूँ जो अल्लाह ने दुश्मनों के लिए ख़ुसूसियत के साथ नाज़िल की है। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। गरीब हुसैन, परदेसी हुसैन, अल्लाह रासी हुसैन, खामोश तबा हुसैन, किसी को कुछ न कहने वाले हुसैन, उम्मत के सताए हुए हुसैन, दीन और विलायत को बचाने वाले हुसैन, तौहीद और रिसालत के मुहाफिज हुसैन, हमें माँ बहन बेटी की पहचान कराने वाले हुसैन, हमें कलमा पढ़ाने वाले हुसैन, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। हमारा कोई एक मर जाए हमें होश नहीं होता। इमाम हुसैन मुसाफिर नहीं, क्योंकि आप पढ़े लिखे आबाब हैं इसलिए आपके सामने रिवायत ज़रूरी समझता हूँ। फुरसानुल हिजाब व ज़ख़ीरतुद दारैन फ़ीमा यतअल्लक़ु बिमसाइबिल हुसैन और दीगर बड़ी बड़ी मक्तल की किताबों में जो शुहदाए करबला की तादाद है वो कम अज़ कम 225 है। और आप सवाल कर सकते हैं ये 72 बहुत ज़्यादा मशाहीर हैं, बरजस्ता शुहदा हैं, इसलिए ये ज़्यादा मशहूर है, वरना 225 आदमी इमाम हुसैन मज़लूम की माइयत में शहीद हुआ है। गरीब हुसैन कल से करबला मोहल्ला पहुँच चुके हैं, यानी 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन मज़लूम का काफिला कब चला है। ये काफिला बड़ा थका हुआ काफिला, खानदान बनी हाशिम के नाजुक अफराद मौजूद थे और वो बीबियां जिनका साया भी चश्मे फलक ने नहीं देखा था, वो भी हुसैन मजलूम के साथ महव सफर है। 28 रजब को इमाम हुसैन मजलूम ने मदीना छोड़ा, 2 मुहर्रम को करबला में आए और मेरे मौला इमाम हुसैन ने आवाज़ दे के कहा जनाब अब्बास से, अब्बास और मेरे बिरादर जी वक़ार अब्बास मेरे करीब आओ। जनाब अब्बास आए सामान वतातन कहते हुए, फरमाया काफिला रोको, महमल बिठाओ, खेमे लगाओ। अब आलिया बीबी फरमाती हैं कि मैंने इमाम हुसैन के लहजे में बड़ा इत्मीनान देखा, मुझे ऐसे लगता था कि आज के बाद हमारे खेमे कहीं और तब्दील नहीं होंगे। इमाम हुसैन इतने पुरसकून पुर इत्मीनान लहजे में बात कर रहे थे। बीबी फरमाती हैं मैंने इरादा किया मैं देखूं कौन सी जगह है। फरमाती है मैंने महमल का पर्दा हटाया,
مجھے جنگل نظر آیا تو میں نے رو کے فرمایا حسین بھیا میرے قریب آئے کربلا کے قریب امام حسین اپنی بہن کے محمل کے قریب آئے بی بی پاک نے فرمایا بھیا حسین آپ نے تو بڑے اطمینان سے یہاں قیام کا ارادہ کیا ہے اور حکم دیا ہے لیکن یہ تو جنگل ہے آپ مجھے دیکھیں میں بڑی پردہ دار ہوں میں تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں آئی یہ تو تیری محبت ہے میں نے اتنا صعوبت والا مشکل سفر کیا ہے امام حسین کی آنکھیں نہیں رونے والوں ساون کے بادل بن گئی رو کے فرمایا بہنا میں اپنی مرضی سے تو نہیں رکا ہاذا محط و رحالنا و ہاذا مقتر و رجالنا بہنا یہ تیرے خیام لگانے کی جگہ ہے یہ چٹیل میدان میرے جوانوں کا مقتل ہے میری بہن اس جگہ باس کے بازو قلم ہوں گے ایک بازو یہاں قلم ہوگا دوسرا یہاں قلم ہوگا اس جگہ پہ میرے ہاتھوں پہ صغیر علی اصغر شہید ہوں گے یہ مقام علی اکبر ہے یہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی یہاں میرا علی الجوان بیٹا شہید ہوگا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میں گھوڑے سے اتروں گا بہنا وہ سامنے میرا مقتل ہے اس کے چند گز کے فاصلے پہ میرا مدفن ہے اور اس کے بعد فرمایا اس جگہ پہ قاسم کے اوپر گھوڑے دوڑ جائیں گے اور رونے والوں فرمایا یہاں میرا حبیب گرے گا یہاں میرا بریر شہید ہوگا یہاں میرا جون شہید ہوگا یہاں میرا عابد شہید ہوگا یہاں آسیہ شہید ہوگا رونے والے 2 محرم کو امام حسین مقتل پڑھ رہے ہیں شہداء کے نام لے رہے ہیں ادھر بی بی پاک محمل میں رو رہی ہے امام حسین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں رونے والوں بی بی پاک نے رو لیا جب ایک ایک شہید کا نام امام حسین نے لے لیا اس کے بعد بی بی پاک نے سر پہ باہر رکھ کے بہت بلند آواز سے بیان کیا کربلا کی نگری ہلنا شروع ہو گئی امام حسین روئے فرمایا بہنا آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں فرمایا حسین بھیا آپ نے ایک ایک شہید کا نام لیا ہے جوڑی میری بھی تو ہے صدقہ سمجھ کے ان کے نام تو لے لیتے اب جس نے ماتم کرنا ہے وہ میری طرف دیکھے امام حسین روتے روتے مٹی میں بیٹھ گئے رو کے فرمایا بہنا نہ آپ رو نہ مجھے رونا میں نے ان کے نام لیے ہیں جنہوں نے کربلا کی نگری کے اندر اترنا ہے تیری جوڑی تو کربلا کی نگری کے باہر اترے گئی اور رونے والوں فرمایا میں نے اس لیے ان کے نام نہیں لیے ماتم کر کے کہو غریب حسین تیرا اپنا نصیب بہت بڑا مصائب مشکل مصائب بڑا لطیف مصائب دلوں کو چیر دینے والا مصائب ادھر میرے مولا نے آواز دے کے کہا عباس علمدار بعض صحابیوں سے کہو کہ خیمے لگائیں اور اس کے بعد فرمایا خاندان بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ جاؤ اور سامنے بنی اسد والوں کی بستی ہے آج بھی وہ آتے ہیں اس سال بھی وہ آئیں گے عاشور میں ان کا جلوس وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے آج جو بندہ کبھی نہ رویا ہوگا زندگی میں بڑا سنگ دل ہو ان کا جلوس دیکھنے کے بعد اس کی آنکھ سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں اتنی مظلومیت کے ساتھ وہ اتنی غربت کے ساتھ جلوس لے کے آتے ہیں اور حسین کی پاکمہ کی مہر ہوتی ہے ان کے جلوس پہ ان کی حیات پہ اس کے بعد بڑا گریہ ہوتا ہے سما ہوتا ہے ماتمداری ہوتی ہے اور رونے والوں جناب عباس کہے فرمایا امام حسین بادشاہ نے کہ ان سے کہنا امام حسین بلا رہے ہیں اور امام حسین تمہارے ہمسائے بننا چاہتے ہیں سارے آؤ بزرگ بھی آؤ جوان بھی آؤ چھوٹے بچے بھی آؤ عزادارو جب پیغام ملا بنی اسد والوں کو تو بڑے خوش ہو کے آئے حسین ابن علی ہمارے ہمسائے بن رہے ہیں لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا وہ سارے آگئے ادھر جناب امام حسین ہاشمی جوانوں کے ساتھ اور کچھ صحابی بھی ساتھ ہیں کچھ خیمے لگا رہے ہیں امام حسین آئے سلام کیا اور اس کے بعد فرمایا بنی اسد والوں میں تمہارا ہمسایہ بننے آیا ہوں انہوں نے کہا مولا ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ ہمارے ہمسائے بن رہے ہیں اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا پوری دنیا کی زمین میری اماں کا حق البحر ہے لیکن اس پہ قبضہ تمہارا ہے یہ زمین فروخت کرو میں خرید کرتا ہوں امام حسین کا یہ جملہ سنا عزادارو ساروں نے ہاتھ جوڑے اور
عرض کرتے ہیں مولا آپ یہ زمین نہ خرید کریں، یہ بڑی بھاری زمین ہے، اس کو کوئی نبی آباد نہیں کر سکا، اگر کوئی نبی یہاں آیا ہے تو اس کا خون جاری ہوا ہے اور وہ بھی روتا ہوا اس زمین سے کوچ کر گیا ہے، آپ نہ لیں۔ امام حسین نے رو کے فرمایا بنی اسد والو مجھے جو مثالیں دے رہے ہو انبیاء کے ساتھ، مجھے یہ بتاؤ کسی نبی کا عباس جیسا بھائی تھا، کسی نبی کا علی اکبر جیسا بیٹا تھا، کسی نبی کے اور محمد جیسے بھائی تھے اور کسی کے بیٹے علی اصغر جیسے تھے، کسی کا بھتیجا امیر قاسم ہے، تو میں اس زمین کو معلّہ بنانے آیا ہوں، وہ نبی تھے، میں زہرا کا غریب حسین ہوں، یہی تو مجھ میں اور انبیاء میں فرق ہے۔ رونے والوں رو رہے ہیں بنی اسد والے، پھر کہتے ہیں مولا ہم بغیر اجرت کے دیتے ہیں۔ کربلا کے مسافر نے کہا میں تو اللہ کا بھی ادھار نہیں رکھتا، آپ قیمت مانگو۔ عزاداروں انہوں نے 20,000 دینار مانگے، امام حسین نے رو کے فرمایا جناب عباس جاؤ میری برابر کی حصہ دار بہن سے کہو کہ اپنا حصہ دے 30,000 دینار۔ عالیہ بی بی نے 30,000 دینار دیے، 30,000 دینار امام حسین نے ملائے، 60,000 بنی اسد کو ملے۔ حیران ہو گئے مولا ہم نے تو 20,000 دینار مانگے، آپ 60 کیوں دے رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا میں بتا رہا ہوں، ترتیب سنو، آج ہے 2 محرم، 10 محرم کو مجھے دیکھ رہے ہو سارے، مجھے دیکھو۔ امام حسین نے فرمایا جب سب نے دیکھا، فرمایا یہ میرے ساتھ جو ہاشمی جوان ہے، یہ جو ہمارے پیچھے ہمارے جانثار ہے، ہم سارے 10 محرم کو مارے جائیں گے، اور جب میں دفن ہو جاؤں گا میرے دفن کے بعد مختلف ملکوں سے میری قبر کی زیارت کے لیے میرے زائر آئیں گے۔ یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، یہ 20,000 دینار ہے، جو بھی میری قبر کا زائر آئے اس کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرانا، ٹھنڈا پانی پلانا، کھانے کھلا کے کہنا امام حسین کی طرف سے تیری دعوت کی جا رہی ہے۔ اب بھی لاپرواہی کر رہے ہو، ماتم کر کے کہو جس حسین کو ہمارا اتنا خیال ہے اس کربلا کے غریب کو اتنا پانی نہیں ملا کہ عاشور کے دن جناب علی اصغر کو پلا سکیں۔ اور رونے والوں قیامت سے بڑا مصائب میں ختم کرنے لگا ہوں، لیکن مصیبت کا پہاڑ جملہ ہے جو ابھی بیان کرنا ہے۔ مولا ٹھیک ہے آپ کے زائرین کو ہم کھانے کھلائیں گے اور اپنے مہمان ٹھہرائیں گے، یہ تیسرے 20,000 دینار ایسا کچھ زمانے میں مظلوم گزرا ہے جو زندہ ہو اور زندہ ہو کے کہہ رہا ہے کہ 20,000 دینار ہمارے لاش دفن کرائی کی اجرت ہے۔ ہم نے کہا ہے مولا فرما رہے ہیں ہم مارے جائیں گے، فوج شام اپنے نجس لاش دفن کرے گی، ہمارا کوئی بھی نہیں بچے گا جو ہمیں دفن کر سکے گا، تو 20,000 دینار ہے، یہ ہمارے لاش دفن کرائی کی اجرت، یہ دنیاوی اجرت ہے۔ میں حسین تمہارے خاندان کی جنت کا بھی ضامن ہوں۔ رونے والوں سارے لوگ رو رہے ہیں۔ اس کے بعد غریب حسین نے فرمایا بنی اسد والوں ممکن ہے میں تمہارے پردہ داروں سے ایک بات کر لوں؟ انہوں نے کہا مولا وہ آپ کی نوکرانیاں ہیں، ضرور بلاتے ہیں۔ سارے پردہ دار آ گئے، خاندان بنی اسد کے، تو امام حسین نے فرمایا کلام کا رخ بدلا، فرمایا میں اور میری اماں زہرا تمہارے خاندان کی جنت کے ضامن ہیں، میں نے اپنے دفن کرائی کی اجرت تمہارے مردوں کو دے دی ہے، اگر حکومت کے خوف سے ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تمہاری منت کرتا ہوں تم ہمارے لاشیں دفن کر دینا، ہمارے لاشیں چٹیل میدان میں دھوپ میں پڑے ہوں گے، اور ہونے والوں عورتوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں۔ اسی مصائب کے جملے کے صدقے میں میاں حسنین گردیزی مرحوم کی زوجہ کو اللہ پاک لمبی زندگی شوق سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، وہ مسورات میں ہونا شروع کر دیا، کربلا محلہ میں عاشور کا دل کپا ہو گیا۔ اس کے بعد امام حسین آئے، جہاں چھوٹے بچے بیٹھے تھے ان کے سامنے امام حسین اس طرح بیٹھ کے جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، رو کے فرمایا بنی اسد کے بچوں تم نے ہماری گفتگو تو سن لی ہے، اگر تمہارے مرد اور عورتیں حکومت کے خوف سے ہمیں دفن نہ کر سکیں تو میں تمہاری منت کرتا ہوں ہمارے لاشیں دفن کر دینا۔ عزاداروں چھوٹے بچے مزید روئے، رو کے کہتے ہیں مولا ہم تو قبر نہیں بنا سکتے، ہم آپ کو کیسے دفن کریں گے؟ یہ ہے تراشی حسین، یہ بے بس حسین ہے، وہ بے بس حسین ہے، غریب نینوا حسین ہے۔ اور رونے والوں کربلا کے مسافر نے کہا میں طریقہ بتاتا ہوں۔ کون سا طریقہ؟
بستی میں، فرمایا آج 2 محرم ہے، 10 محرم کی ڈھلی شام کو اپنی بستی میں نہ کھیلنا، اسی چٹیل میدان میں چلے آنا، ریت سے چھولیے بھر لینا، ہمارے لاشوں پر ڈالتے رہنا، اور تھوڑی دیر میں تمہارا کھیل بھی ہو جائے گا، ہم پردیسی اور اللہ راضی دفن بھی ہو جائے گے۔ حسین مظلوم کا اپنا مقدر، مولا کا اپنا نصیب، عالیہ بی بی کی اپنی قسمت، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ